روحان شاہ سامنے صوفے پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے جذبے کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ سامنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ اس کا نہیں کسی اور کا نکاح ہو۔ مولوی صاحب، کارروائی پوری کریں، دیر ہو رہی ہے، روحان نے اپنی گھڑی پہ ہلکی سی نگاہ ڈالتے ہوئے دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، اور اس کے اس ایک آواز پر پورے کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے اپنے سامنے رکھے رجسٹر کو سیدھا کیا، قلم اٹھایا اور ایک نظر ملیحہ پہ ڈالی، جو سر پہ سرخ دوپٹہ اوڑھ کے پتھر کے مورت بنے بیٹھی تھی۔ ملیحہ بیٹی، آپ کے وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں روحان شاہ ول سکندر شاہ کے ساتھ آپ کا نکاح طے پایا ہے، جس کا حق میں 50 لاکھ روپے نقد اور حویلی کی ملکیت طے ہوا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی یہ رسمی بات سن کر دالان میں کھڑی شگفتہ بیگم کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنے قریب کھڑی ایک اور رشتہ دار عورت کے کان میں سرگوشی کی، جسے کمرے میں موجود ہر شخص نے بخوبی محسوس کیا، بغیر زبردستی کے۔ بھلا اس گھر کی دہلیز پہ آنے والے کس انسان کو یہاں آنے کے بعد اپنی مرضی چلانے کی جرأت ہوتی ہے؟ بس رسمی الفاظ ہیں، ورنہ انجام تو سب کو معلوم ہے۔ ملیحہ نے ان سرگوشیوں کو سن کر بھی اپنا رخ نہیں بدلا۔ اس کی نگاہیں صرف اپنے باپ کی جھکے ہوئے سر پر تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے اس وقت انکار کی جرأت کی تو اس کے بوڑھے باپ کی سانسیں اس حویلی کے دروازے سے باہر جانے سے پہلے ہی رک جائیں گی۔ اس کے لیے یہ سودا اپنی ذات کا قتل تھا، لیکن اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ملیحہ نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری، ایک لمبا سانس اپنے اندر اتارا اور مضبوطی سے اپنی پلکیں اٹھا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کانپتا ہوا ڈر نہیں، بلکہ ایک پتھریلی سی خاموشی تھی۔ جی، مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے فوراً سر جھکایا اور رجسٹر پر باضابطہ انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے روحان شاہ کی طرف دیکھا۔ روحان شاہ نے بغیر کسی توقف کے، ذرا بھی سوچے بغیر، ایک ہی سانس میں 3 بار اچھے اور واضح لہجے میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ رجسٹر پر دستخط کرنے کے لیے جب قلم آگے بڑھایا گیا تو ریحان نے اپنی جیب سے اپنا ذاتی سیاہ قلم نکالا۔ رجسٹر کے صفحات پر اپنے نام کے حروف اتنے زور سے اور بے دردی سے لکھے کہ کاغذ کی پشت تک نشان بیٹھ گیا۔ اس نے قلم بند کر کے میز پہ رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اس کمرے کے باقی مردوں سے اونچا تھا اور اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی کمرے کے تمام لوگوں کی سانسیں جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ مبارک ہو روحان شاہ، آج سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے بن گیا ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے کہا۔ روحان نے سر ہلا گیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنی سرد نگاہیں اٹھا کر ملیحہ پر ڈالی، جو اب بھی اسی طرح بیٹھی تھی۔ روحان نے چند قدم آگے بڑھائے اور بالکل ملیحہ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی جوتوں کی آواز اس خاموش کمرے میں گونج رہی تھی۔ اب اٹھ جائیے ملیحہ بی بی، نکاح ہو گیا آپ کا۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کے بعد جو دنیا آپ کو ملے گی وہ آپ کے خوابوں کی دنیا جیسی بالکل نہیں ہوگی۔ یہاں ہر سانس لینے سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اب آپ کس کی چھت کے نیچے ہیں۔ ملیحہ نے اپنی زندگی سے اٹھتے ہوئے اپنا سر ذرا جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہونے کے باوجود ایک ایسی چنگاری موجود تھی جو روحان کے سرد روپ کو چیلنج کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، اپنے قدم مضبوط کیے اور روحان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، امتحان کس کا ہے اور کون کس کی چھت کے نیچے ہے، یہ وقت بہت ہی جلد ثابت کر دے گا۔ روحان شاہ، آپ نے کاغذ کے چند ٹکڑوں پہ زبردستی دستخط تو کروا لیے ہیں، لیکن اس قید خانے میں بھی میں نے اپنی خودداری کا سودا نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ مجھے کب تک اس سرد حویلی کی دیوار میں دبا کے رکھ پاتے ہیں۔ روحان شاہ کے چہرے کے پٹھے اس بات پر سخت ہو گئے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت سے تو کیا کسی مرد سے بھی ایسی دو ٹوک اور بے زبان میں بات سننے کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ لوگ جو اس کے سامنے آتے تھے اس کے ایک اشارے پر کانپتے تھے، لیکن یہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ نکاح کے فوراً بعد اتنی جرأت کے ساتھ آنکھیں ملا رہی تھی۔ شگفتہ بیگم نے آگے بڑھ کے طنزیہ لہجے میں بیچ میں مداخلت کی، بس بہت ہو گیا یہ طنزیں باتیں، آپ ذرا اس نئی دلہن کو باہر دلان میں لے کر آؤ روحان، باقی خاندان کو بھی تو پتہ چلے کہ ہمارے گھر کی بہو کس قدر زبان دراز اور بے باک شخصیت لے کر آئی ہے۔
روحان نے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھے بغیر ملیحہ کی کلائی پر اپنی مضبوط انگلیاں رکھتے ہوئے اسے ہلکے سے مگر سختی سے بھرپور اشارے سے اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا۔ ملیحہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، اس کے قدموں کی رفتار میں ذرا برابر بھی کمزوری نہیں آئی۔ وہ دونوں جب دیوان خانے کے بڑے دروازے سے باہر نکل کر مین ہال میں آئے تو وہاں موجود تمام رشتہ داروں کی نظریں ایک ساتھ ان دونوں پر ٹک گئی۔ ہال کا ماحول اس قدر تاریک اور گھٹن زدہ تھا کہ ملیحہ کو محسوس ہوا جیسے اس نے کسی کھلے آسمان کے نیچے سے نکل کر سیدھا کسی گہری غار میں قدم رکھ دیا ہو۔ روحان نے ہال کے بیچوں بیچ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک سرد سانس لیتے ہوئے آس پاس کھڑے تمام لوگوں سے مخاطب ہوا۔ یہ اس حویلی کی نئی مالکن ہے اور اس کے اصول کیا ہوں گی یہ میں خود طے کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی بھی اس کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کرے۔ ملیحہ ہال کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں اوپر کی منزل کی طرف جانے والا راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دل میں پختہ عزم کر لیا کہ وہ اس حویلی کو اپنے لیے قبر نہیں بننے دے گی۔ روحان شاہ کے قدموں کی رفتار تیز اور دباؤ سے بھرپور تھی، جبکہ ملیحہ اس کے بالکل پیچھے اپنے بھاری جوڑے اور سچی ہوئی کڑھائی والے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی اوپر آ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ہر قدم اٹھاتے وقت اس کے اندر کا عزم مزید پختہ ہو رہا تھا۔ اوپر کی منزل کا دالان اندھیرے اور ناریم تاریخی کے حصے میں تھا۔ بڑی بڑی محرابوں والے دروازے بند تھے اور صرف ایک سائڈ پہ چلنے والا جھاڑو فانوس اور طویل راہداری میں ہلکی زرد روشنی بکھر رہا تھا۔ روحان نے راہداری کے آخر میں بنے ایک بھاری اور کشادہ دروازے کے سامنے رک کر اپنی جیب سے سیاہ چابی نکالی اور تالے میں گھما دی۔ دروازے کے کھلنے پر ایک خاص قسم کی ٹھنڈی اور بند کمرے کی بو باہر نکلی۔ یہ روحان شاہ کا ذاتی نجا کمرہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں اس کی اجازت کے بغیر حویلی کے کسی فرد کو آنے کی جرت نہیں تھی۔ روحان نے اندر قدم رکھا اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر ملیحہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر وہی بے نیاز اور پتھریلا پن طاری تھا جو نکاح کے وقت تھا۔ ملیحہ نے اپنا دوپٹہ درست کیا، ایک گہرا سانس لے کر اس تاریخ اور شان و شوکت سے بھرپور کمرے میں قدم رکھا۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہونے کی آواز اتنی گہری تھی کہ لگا جیسے باہر کی دنیا سے اس کا ہر رشتہ عارضی طور پہ کٹ گیا ہو۔ کمرہ وسیع و عریض تھا، جس میں دیواروں پر گہرے رنگ کی لکڑی کے پینل لگے ہوئے تھے اور فرش پر قیمتی ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، لیکن اس سب ٹھاٹ باٹ کے باوجود اس فضا میں گھٹن کا احساس نمایاں تھا۔ روحان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک صوفے پر ڈالا، اپنی قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی اور سیدھا ملیحہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ ملیحہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اپنی گردن ذرا اوپر اٹھانی پڑی۔ تمہیں شاید اب بھی یہ غلط فہمی ہو کہ یہ کوئی شادی ہے۔ روحان نے اپنی آواز کو مدھم مگر اس قدر سرد رکھا کہ کمرے کا درجہ حرارت کم محسوس ہونے لگا۔ یہ حویلی ہے ملیحہ، یہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، نافذ ہوتے ہیں، اور جو نام اس وقت تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے اس کی ایک قیمت ہے جو تمہیں ہر روز ہر لمحہ چکانی ہوگی۔ ملیحہ نے روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا طنز تھا۔ قیمت چکانے کا شوق مجھے نہیں تھا روحان شاہ، لیکن زبردستی کے اس سودے میں شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ نے کاغذ پہ دستخط کروائے ہیں، کسی کی روح پر نہیں۔ حویلی آپ کی ہوگی، دیواریں آپ کی ہوں گی، لیکن میری خودداری اس کمرے کی کسی دیوار پر آویزہ نہیں ملے گی آپ کو۔ روحان کے چہرے کے تاثرات اس بات پر سخت ہو گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالا اور ایک سیکنڈ کے لیے سر جھکا کے ہلکا سا ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز اور غصے کا امتزاج تھا۔ خودداری! روحان نے سر اٹھا کر ایک قدم اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان فاصلہ نام کو رہ گیا۔ یہ لفظ بہت ہی بھاری ہے ملیحہ بیبی، اور اس حویلی میں جو لوگ بھی اپنی خودداری کا ڈھنڈورا پیٹ کے آئے تھے، ان کی وہ خودداری یا تو اس مٹی میں دفن ہوگی یا پھر یہاں کے اصولوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی۔ تم کتنے دن اس نکاح کو بچا پاؤ گی، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ ملیحہ ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹی، اس نے اپنی پلکیں جھکائے بغیر اس کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، وقت بہت کم ہے، اس لیے اندازہ لگانے میں زیادہ محنت مت کیجیے۔ آپ نے مجھے اس گھر میں قید کرنے کی سازش تو رچ لی ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ آگ میں اکیلی میں نہیں جلی، اس کی تپش آپ کو بھی محسوس ہوگی۔ اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں رو دھو کر آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔
روحان نے چند لمحوں تک ملیحہ کے چہرے کو دیکھا، جیسے وہ اس کے اندر چھپے ہوئے کسی خوف کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو، لیکن وہاں خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ضد تھی جو اس کی اپنے اندر کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ بہت خوب، روحان نے سرد لہجے میں کہا اور پلٹ کے کمرے کی دوسری طرف بنے شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس چلا گیا، جہاں سے باہر حویلی کا احاطہ اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے باغات نظر آ رہے تھے۔ اگر تمہیں ضد کا یہ کھیل کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو شوق سے کھیلو، لیکن یاد رکھنا اس کھیل کا انجام کیا ہوگا اس کا فیصلہ صرف میں کروں گا۔ اب اپنے آرام کو دیکھو، کیونکہ کل صبح سے اس حویلی کا وہ نیا سورج نکلے گا جو تمہاری زندگی کے ہر آرام کو ایک ایک کر کے چھین لے گا۔ روحان بغیر مزید کچھ کہے کمرے کے دوسرے حصے میں بنی باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ ملیحہ نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر طوفان کا اب باہر کی خاموشی میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے سر پہ رکھا بھاری دوپٹہ اتارا اور پلنگ کی ایک سائڈ پر رکھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس دھڑکن میں خوف نہیں بلکہ ایک نئی چیلنج کا احساس تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ جتنا پرتعیش تھا اتنا ہی اکیلا اور بے جان بھی تھا۔ یہاں ہر چیز اپنی جگہ پر نپی تلی رکھی تھی، بالکل روحان چا کی شخصیت کی طرح، سر سخت اور بے لچک۔ ملیحہ چل کے کھڑکی کے پاس آئی۔ شیشے کی باہر کی سرد ہوا کی وجہ سے دھند سی جمی ہوئی تھی۔ اس نے باہر دیکھا جہاں چوکیدار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لالٹین کا نور اندھیرے میں تیر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا وہ کمزور اور جھکا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اس کے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے ناگزیر تھا، لیکن وہ اس گھر میں کسی کی کنیز بن کے جینے کے لیے ہرگز نہیں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور روحان باہر نکلا۔ اس نے سیاہ ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے گیلے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جو اس کے چہرے کی سختی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ملیحہ پہ ڈالی جو اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ روحان نے بغیر کسی بات کے پلنگ کا رخ کیا، بستر پہ سیدھا لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، گویا اس کمرے میں موجود ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ملیحہ نے روحان کے اس رویے کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پہ ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے جوڑے کے کچھ بھاری پن کو سنبھالتے ہوئے کمرے کے کونے میں رکھی آرام دہ کرسی کا رخ کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گرد باندھ لیے اور اپنی نظریں سامنے والی دیوار پہ ٹکا دی۔ اس کی نیت بالکل صاف تھی، وہ اس بستر کو اس انسان کے ساتھ بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو اسے زبردستی اس عذاب میں گھسیٹ کے لایا تھا۔ رات کی اس پہر میں حویلی کے اندر ایک عجب سا سکوت طاری تھا۔ باہر کہیں دور کتوں کی بھونکنے کی آواز اس سنسان ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کھینچی گئی یہ لکیر ذرا بھی مدھم نہیں ہو رہی تھی۔ صبح کی ہلکی سی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں اتری تو بستر پہ لیٹے روحان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاتا تھا، لیکن اس دن بھی جگہ پر اٹھ کر دیکھا، کمرے کے کونے میں رکھی کرسی پر ملیحہ اسی حالت میں بیٹھی تھی، البتہ اس کا سر ایک طرف دھڑک چکا تھا اور وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیشانی پہ موجود بل یہ بتا رہی تھی کہ نیند میں بھی اس کا دفاعی نظام کام کر رہا ہے۔ روحان نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اس کے سامنے اس طرح اکڑ پن اور خودداری کا مظاہرہ کرتی۔ اس نے اٹھ کر اپنے پاؤں زمین پہ رکھے اور آہستگی سے چلتے ہوئے ملیحہ کے قریب آ گیا۔ اس کے جوتوں کی ہلکی سی چاپ سے ملیحہ کی آنکھ کھل گئی۔ ملیحہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی، سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنی سرد اور بے باک نگاہوں سے روحان کو دیکھا۔ صبح ہو گئی ہے ملیحہ، روحان نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کرسی آپ کی رات بھر کے آرام کے لیے کتنی موزوں رہی؟ یہ تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ نیچے دالان میں باقی سب آپ کے انتظار میں ہوں گے، کیونکہ دلہن کی پہلی صبح کی رسمات ابھی باقی ہے۔ ملیحہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے درست کیے، گہرا سانس لیا اور روحان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، رسمات ہو یا کوئی نیا امتحان، میری قدم اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے پوری تیار رہا ہے۔ آپ کو اپنی اس حویلی میں مجھے جھکانے کے لیے تھوڑی زیادہ ہمت کرنی پڑے گی روحان صاحب۔ روحان کے چہرے پر ایک سرد اور خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا، تو پھر دیر کس بات کی، آئیے۔
دیکھتے ہیں کہ آپ اس حویلی کے پہلے دن کی طوفان کا مقابلہ کیسے کرتی ہیں۔ ملیحہ نے اپنے سر پہ دوپٹہ درست کیا، اپنی تھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور روحان سے پہلے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نیچے اترنے والی سیڑھیوں کے ہر قدم پر ملیحہ کا دل مضبوط ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر اس کے لیے کوئی جنت نہیں بلکہ ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے، لیکن اس کے اندر موجود آگ اس انگارے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں جیسے ہی سیڑھیوں پہ اترتی ہوئی ملیحہ پہ پڑی تو وہاں موجود فضا میں ایک عجیب سا سکتہ طاری ہو گیا۔ شگفتہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی، ان کی مسکراہٹ ملیحہ کے اس بے باک انداز کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ آ گئی ہماری نئی نویلی دلہن، شگفتہ بیگم نے اپنے کپ کو میز پہ رکھتے ہوئے طنزیہ بلند آواز میں کہا۔ لگتا ہے رات بھر کی تنہائی نے عقل کے کچھ تو خنچے اڑا ہی دیے ہوں گے، تبھی چہرے پر عقل اب بھی باقی ہے۔ ملیحہ نے سہریوں کا آخری پاؤں زمین پر رکھا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پہ رکھا جس سے مائع چھلک کر پلیٹ پر پھیل گیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کی بے باکی کو پہلے ہی دن کچل دینے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھی تھی۔ سنا تم نے ملیحہ بیبی؟ شگفتہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور طنزیہ انداز میں چلتی ہوئی ملیحہ کے بالکل قریب آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں حقارت کی لہریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کوئی تمہارا میکہ نہیں ہے جہاں تمہارے باپ کی مرضی کے پتے چلتے ہیں، یہ شاہ ہاؤس ہے اور یہاں کے اصول بہت سخت ہے۔ پہلے دن کی صبح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم رانیوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گی۔ باورچی خانے کا رخ کرو اور پورے خاندان کے لیے ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرو۔ یہی ہے اس حویلی کا پہلا قاعدہ جو ہر نئی آنے والی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہال میں موجود دوسرے رشتہ دار عورتیں جو صوفوں پر بیٹھی اس تماشے کو دیکھ رہی تھی دبے الفاظ میں کسکمانے لگی کہ ان کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ تھی جو اس بات کی غمیاز تھی کہ وہ سب اس تذلیل کے کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ملیحہ پہلے ہی دن رو دے ٹوٹ جائے اور اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ ملیحہ نے اپنے چہرے پر ذرا سا بھی شکن نہیں آنے دیا۔ اس نے اپنی پلکیں جھکائے بغیر شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل میں غصے کی جو آگ جل رہی تھی وہ اس کی آنکھوں میں سرد عزم کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے گھر کی روایت کے نام پر اس کی تذلیل کرنے کا ایک گھناؤنا حربہ ہے تاکہ وہ شروع سے ہی نفسیاتی طور پہ کمزور ہو جائے۔ باورچی خانے کا رخ کرنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ ملیحہ کی آواز اس بڑے ہال میں اس قدر صاف اور ٹھہری ہوئی گونجی کہ وہاں موجود ہر شخص کی کان کھڑی ہو گئی۔ لیکن اصول سکھانے کا یہ انداز اگر آپ نے مجھے تانا دینے اور نیچے دکھانے کے لیے منتخب کیا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اس گھر میں بوجھ بن کے نہیں آئی اور نہ ہی آپ کے ان غیر منصفانہ دباؤ کے آگے جھکنے کے لیے اپنا ضمیر بیچنے آئی ہوں۔ جہاں تک ناشتے کا تعلق ہے تو میں ابھی جاتی ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فرائض میں اپنی مرضی سے ادا کر رہی ہوں، آپ کے کسی خوف یا دباؤ کی وجہ سے نہیں۔ شگفتہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی نواد لڑکے سے اتنی دو ٹوک اور بے زبان میں بات سننے کی توقع نہیں کی تھی۔ ان کے ہاتھ غصے سے لرز اٹھے۔ زبان بہت ہی زیادہ لمبی ہوگی ہے تمہاری، شگفتہ بیگم نے غصے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ ہوا کو چیرتا ہوا ملیحہ کے گال کی طرف بڑھا، گویا وہ سب کے سامنے اس جسمانی سزا دے کر اس کی اکڑ ہمیشہ کے لیے توڑ دینا چاہتی تھی۔ ملیحہ نے اس اچانک حملے کے باوجود پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کا چہرہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کے دل میں ایک لہجے کے لیے طوفان برپا مگر اس نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ شگفتہ بیگم کا ہاتھ ملیحہ کے چہرے تک پہنچتا ہوا میں کسی کے تیز اور مضبوط قدموں کی چاپ گونجی۔ ہال کا دروازہ کھلا اور روحان شاہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا ٹھیک ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ روحان نے ایک ہی جھٹکے میں شگفتہ بیگم کی کلائی کو ہوا میں ہی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ اس قدر آہنی گرفت میں تھا کہ شگفتہ بیگم کے منہ سے بے اختیار ایک تکلیف دہ سسک نکل گئی۔ پورے ہال میں گہرا سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ عورتیں جو چند لمحوں پہلے مسکرا رہی تھی اب خوف کے مارے اپنی جگہ پہ پتھر بن چکی تھی۔ روحان شاہ کا چہرہ غصے سے اس قدر تپ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کی پیشانی پہ پڑنے والی شکنیں اور اس کا سخت جبڑا اس بات کا غمیاز تھا کہ اس وقت اس کے اندر کون سا طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا لیکن اس کی نگاہوں میں کوئی احترام نہیں بلکہ ایک سرد اور خوفناک وارننگ تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟
روحان کی آواز اس بڑے ہال میں اس طرح گونجی جیسے کسی گہرے پہاڑ میں کوئی چٹان ٹوٹی ہو۔ اس کے لہجے کی سردی نے کمرے کے درجہ حرارت کو صفر پہ لا کے کھڑا کیا تھا۔ کسی نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ اس حویلی کی دہلیز پہ کھڑی ہو کر میری بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں؟ شگفتہ بیگم نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن روحان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ ہکلاہٹ کے ساتھ بولی، روحان، تم اس زبان دراز لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو؟ اس نے تمہارے سامنے ہماری بےعزتی کی ہے، اس نے ہمیں جواب دیا ہے، اس نے جو بھی کہا ہے، جیسے بھی کہا ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ روحان نے شگفتہ بیگم کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ اس کی آواز اتنی بلند اور دو ٹوک تھی کہ شگفتہ بیگم سے منہ کے باقی الفاظ نکلنا بند ہو گئی۔ یہ حویلی میری ہے اور اس گھر کے اصولوں میں نے بنائے ہیں۔ یہاں اگر کسی کو سزا دینی ہے، کسی سے حساب لینا ہے یا کسی کو جھکانا ہے تو وہ صرف اور صرف روحان چاہب۔ آپ یا اس کے گھر کا کوئی بھی دوسرا فرد اس حد کو عبور کرنے کی جرت دوبارہ نہیں کرے گا۔ ملیحہ جو اپنی جگہ پر پتھر بنی کھڑی تھی، اس نے حیرت اور گہری کشمکش کے ساتھ روحان کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو کل رات تک اسے اس گھر میں قید کرنے کا طعنہ دے رہا تھا، جو خود اسے تنہا چھوڑ کے سو گیا تھا، آج اچانک سب کے سامنے اس کے دفاع میں ایک فولادی دیوار بن کے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے سمل میں محبت ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ اس کا وہ اپنا انا پرست اور طاقتور روپ تھا جو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی دوسرا اس کی ملکیت پہ ہاتھ ڈالے۔ روحان نے شگفتہ بیگم کی کلائی کو ایک جھٹکے کے ساتھ آزاد کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شگفتہ بیگم غصے اور تذلیل کے مارے کانپ رہی تھی، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ روحان کی اس سخت نگاہ کا سامنا کر سکتی۔ روحان نے اپنی سرد نگاہوں کا رخ ملیحہ کی طرف کیا۔ اس کے چہرے کی سختی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک ایسا دباؤ تھا جو کسی بھی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ اور آپ؟ روحان نے ملیحہ کے بالکل قریب آ کر دھیمی مگر تنبیہ کرنے والی آواز میں کہا، اپنے کمرے میں واپس جائیں۔ باورچی خانے اور اس گھر کی دوسری فضول بحثیں بعد میں ہوتی رہیں گی، یہاں کھڑے ہو کر تماشا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملیحہ کے دل میں روحان کے اس رویے پر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ روحان اس کا کوئی ہمدرد یا عاشق نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی حویلی کی انا اور اپنی مردانہ حاکمیت کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جو کیا تھا، اس نے وقتی طور پر ہی صحیح ان چاتر عورتوں کے منہ پہ تالا لگا دیا تھا۔ ملیحہ نے اپنی ڈھولکی اٹھائی، ایک سرد اور بے نیاز نظر شگفتہ بیگم پہ ڈالی اور بغیر ایک لفظ کہے پلٹ کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے قدموں کی چاپ اس خاموش ہال میں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ اس گھر میں ہار ماننے کے لیے نہیں آئی۔ اوپر کی منزل اس تاریک اور پرتعیش کمرے میں واپس آ کر ملیحہ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس دھڑکن میں وہ ڈر نہیں تھا جو صبح اٹھتے وقت تھا، بلکہ ایک نئی لڑائی کا احساس تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گال پہ رکھے جہاں شگفتہ بیگم کا ہاتھ پڑنے سے بچ گیا تھا، اور پھر آہستگی سے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور روحان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی غصے کے آثار باقی تھی۔ اس نے دروازے کو بند کیا، اپنی شرٹ کا بٹن کھولا اور اسے اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ وہ سیدھا ملیحہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی لمبی تگڑی شخصیت اس کمرے کی فضا کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا نیچے جا کر ان سب کے سامنے اس طرح تماشا کرو؟ روحان کی آواز میں ایک دبا ہوا غصہ تھا جو اس نے بامشکل قابو کر رکھا تھا۔ میں نے تمہیں کل رات ہی سمجھایا تھا کہ یہ حویلی ہے، یہاں شگفتہ بیگم اور باقی لوگ تمہارے لیے پھول نہیں لے کر بیٹھے ہیں۔ اگر تم خود کو بچانا چاہتی ہو تو یہاں کی سیاست کو سمجھو، ہر ایک کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہونے کی ضد مت کرو۔ ملیحہ نے اپنی جگہ پر اٹھ کر روحان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک تلخ طنز تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے روحان شاہ، میں ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتی اور کہتی کہ مجھ پہ جو ظلم کرنا ہے کرو؟ ملیحہ کی آواز اونچی نہیں تھی، لیکن اس کے ہر الفاظ میں ایک ایسی تپش تھی جس نے روحان کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے مجھے زبردستی اس گھر میں لا کر بند تو کر دیا ہے، لیکن میری زبان پہ تالا نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی جرت کریں گی تو میں خاموشی سے کھانے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ اور رہی بات آپ کی، تو آپ نے جو آج کیا وہ میری خاطر نہیں، بلکہ اپنی انا اور اس حویلی کی روب کی خاطر کی ہے، اس لیے احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روحان کے چہرے کے پٹھے اس بات پہ سخت ہو گئے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی انسان سے ایسی دو ٹوک اور بے باک سچائی نہیں سنی تھی۔ اس کے اندر کا سرد مزاج اور طاقت سردار اس لڑکی کے اس بے باک پر ایک لمحے کے لیے دھنگ رہ گیا۔ وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ ملیحہ ڈر کر اس کے سامنے بیٹھ جائے گی اور احسان مندی کا اظہار کرے گی، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ یہ لڑکی اس کے غصے سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہی تھی۔
روحان نے ایک طنزیہ اور خطرناک سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا۔ وہ ملیحہ کے اور قریب آیا، یہاں تک کہ ملیحہ کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ انا، روحان نے سرگوشی کے انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں آگ تھی۔ ہاں، میری انا بھی اس حویلی کا حصہ ہے، اور میری گھر کی دہلیز پہ کوئی دوسری عورت تو کیا، میری اپنی ماں بھی میری اجازت کے بغیر میری بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ بات جتنی جلدی تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جہاں تک احسان کی بات ہے تو یاد رکھو ملیحہ، تم اس گھر میں میری قیدی ہو، اور قیدی کی حفاظت کرنا بھی جیلر کی ذمہ داری ہوتی ہے، محبت نہیں۔ ملیحہ نے سرد اور تلخ حقیقت کو سن کر ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں جھکائی، اور پھر اتنی ہی سختی سے جواب دیا، تو پھر اپنی اس قیدی کو اچھی طرح سنبھال کے رکھیے گا روحان شاہ، کیونکہ یہ قیدی جب اس کی دیوار کو پھلانگ کر باہر نکلے گی تو سب سے پہلے آپ کے اس غرور اور اس حویلی کے تمام جھوٹے اصولوں کو مٹی میں ملا دے گی۔ روحان نے اس کے سامنے دو ٹوک چیلنج کو سنا تو اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سی خطرناک دلچسپی ابھری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ملیحہ کے عزم سے بھرپور چہرے کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے الٹی قدموں پلٹ گیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کمرے میں کافی دیر تک سنائی دیتی رہی۔ رات کی سیاہی جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شاہ حویلی کے باغات اور بلند و بالا دیواروں پر چھا گئی تو اس کمرے کی فضا میں کشیدگی کا ایک انوکھا اور بھاری پن اتر آیا۔ ملیحہ اس طرح پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کی انگلیاں اس کی شال کے کنارے کو مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ دن بھر کے اس ہنگامے اور روحان شاہ کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی نے اس کے حساب کو جھنجھوڑ تو دیا تھا، لیکن اس کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں ہر گزرتا لمحہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں شکست کا مطلب خود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا ہے۔ کمرے میں جلنے والا مدھم لالٹین نما لیمپ ہلکی زرد روشنی بکھیر رہا تھا، جس کی پرچھائیاں دیوار پہ بڑے بڑے سائے بنا رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس گہرے سکوت میں اور بھی زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ ملیحہ نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے قریب قدم بڑھائے۔ شیشے پر باہر کی سرد ہوا کی وجہ سے دھند جم چکی تھی، اور باہر کا پورا منظر ایک تاریک سمندر کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب روحان نے اپنی ہی خاندان کی عورت کے سامنے ڈھال بن کر اس کا بچاؤ کیا تھا۔ اس کی منطق یہ کہتی تھی کہ روحان نے یہ صرف اپنی حویلی کی انا اور مردانہ برتی کی خاطر کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی ذات کا ایک حصہ اس بات سے انکاری ہو سکتا تھا کہ اس نے اس وقت جو تحفظ و آرام کیا تھا اس میں ایک عجیب سا مقناطیسی اثر تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی بھاری چاپ نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور روحان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں گہری سرخ لکیر اتری تھی، جو اس بات کی قمیاز تھی کہ وہ باہر کی دنیا کی کسی بڑی تنازع سے نبردسماں ہو کر لوٹا ہے۔ اس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا، اپنے کوٹ کو صوفے پر پھینکا اور بغیر ملیحہ کی طرف دیکھے باتھروم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد پانی کے گرنے کی آواز بند ہوئی اور وہ باہر نکلا۔ اس نے کالی قمیص پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھی، اور اس کے گیلے بال اس کے کشادہ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جو اس کی سرد اور روبدار شخصیت کو ایک الگ ہی دلکشی دے رہی تھی۔ روحان نے پلنگ کے قریب آ کر ایک سرد نظر ملیحہ پر ڈالی، جو اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی نگاہوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا ٹھہرا ہوا طنز اور گہری تھکن تھی۔ ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ روحان کی آواز مدھم مگر اس قدر واضح تھی کہ کمرے کے کونے تک گونج اٹھے۔ تمہیں شاید اب بھی یہ غلط فہمی ہے کہ اس کمرے میں جاگنے سے تمہاری اس قید کی موت کم ہو جائے گی، یا یہ کہ کوئی باہر سے آ کر تمہیں یہاں سے نکال جائے گا۔ ملیحہ نے گردن گھما کر براہ راست روحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی ٹھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور اس کے لہجے میں وہی بے باک تپش موجود تھی جو پہلے دن تھی۔ نکالنے کی امید لے کر میں اس حویلی میں نہیں آئی تھی۔ ملیحہ کی آواز اتنی ٹھہری ہوئی تھی جتنی روحان کی، اور نہ ہی مجھے جاگنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ رہی بات سونے کی، تو جب زمین پر دشمن پہرا دے رہا ہو تو آنکھیں بند کرنا حماقت کہلاتا ہے۔ روحان کے ہونٹوں پہ خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ملیحہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی جوتوں کی ہر چاپ ملیحہ کی دل کی گہرنوں میں اترتی جا رہی تھی، لیکن ملیحہ نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہٹنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ روحان بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب بھی چند انچ کا رہ گیا تھا۔ روحان کا لمبا قد اور اس کی تگڑی جسامت ملیحہ کے مقابلے میں اس فضا میں پوری طرح حاوی تھی، لیکن ملیحہ کی آنکھوں میں موجود وہ چنگاری ذرا سی بھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ روحان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کھڑکی کے اس لڑکے کی فریم پہ رکھا جس کی
قریب ملیحہ کھڑی تھی، گویا اس نے اپنے حصار میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی سانسوں کی تپش ملیحہ کے قریب محسوس ہو رہی تھی اور اس کا عطر اور تمباکو کی ہلکی سی مہک اس فضا میں گھل چکی تھی۔ دشمن روحان نے اپنے چہرے کو تھوڑا سا جھکا کر ملیحہ کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں اتنی قریبی تھی کہ ملیحہ کی پلکیں کانپ اٹھی۔ یہ لفظ بہت بڑا ہے ملیحہ بی بی، اگر میں واقعی تمہارا دشمن بن گیا تو تم اس حویلی کے اس کمرے میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پاؤ گی، اور جو آگ تمہاری ناکوں میں دکھائی دے رہی ہے یہ مجھے ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ملیحہ نے اس وقت کے سحر میں اپنے حواس کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کا دل اس کے سینے میں اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے قفس کا پرندہ باہر نکلنے کی ضد کر رہا ہو، لیکن اس نے اپنی زبان کو لڑکھڑانے نہیں دیا۔ اس نے اپنی نگاہیں رہون کی آنکھوں سے ہٹائے بغیر جواب دیا، زندہ رہنے کی بھیک میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگی روحان شاہ، اور رہی بات دشمنی کی، تو جو انسان زبردستی کسی کی زندگی کا سودا کر لے اسے دوست تو کوئی پاگل ہی کہے گا۔ آپ کا یہ حصار، یہ حویلی اور آپ کی یہ دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ روحان نے چند لمحوں تک ملیحہ کے چہرے کے ہر نقوش کو، اس کی کانپتی ہوئی پلکوں کو اور اس کی بے پاک زبان کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کی قربت میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو نفرت سے شروع ہو کر کسی اور ہی کیفیت میں بدل رہا تھا۔ روحان کی سرد نگاہوں میں پہلی بار ایک ایسی چمک ابھری جو اس کی روایتی بے نیازی کی بالکل برعکس تھی۔ وہ اس لڑکی کے اس بے خوفی کا اسیر ہو چکا تھا جو موت کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ ان دونوں کے درمیان اس فاصلے نے ہوا کے جیسے گرم کر دیا تھا، اور اس تاریک کمرے میں ایک دن انکہی سی کشش اب پھیلنے لگی تھی جسے دونوں محسوس تو کر رہے تھے مگر تسلیم کرنے سے گریزاں تھے۔ تم بہت بولتی ہو ملیحہ۔ روحان کا لہجہ پہلے جتنا سخت نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک دھیما سا مدھم پن آ گیا تھا جو اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی فریم پر تھا اور اس کا چہرہ ملیحہ کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کے چہرے کی ہر لکیر کو محسوس کر سکتی تھی۔ اور آپ سننا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ پسند ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر سر جھکا دیں، ملیحہ نے اپنی سانس کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی اپنی کپ کپاہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ قربت اس کی دفاعی حصار کو توڑ رہی تھی۔ روحان نے اپنا ایک ہاتھ آہستگی سے آگے بڑھایا اور ملیحہ کے چہرے کے قریب آ کر اس کے ماتھے پہ بکھری ہوئی بال کی ایک لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اڑیس دیا۔ اس کا ہاتھ ملیحہ کی گال کی نرم جلد کو چھوتا ہوا گزرا اور اس لمحے پورے کمرے میں جیسے ایک ہلکا سا برقی کرنٹ توڑ گیا۔ ملیحہ کا پورا جسم اس اچانک اور سحر انگیز لمس سے سنسنا اٹھا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کی سانسیں رک سی گئی۔ روحان خود بھی اس حرکت پر ایک لمحے کے لیے دھنگ رہ گیا۔ اس نے یہ ارادتاً نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی انگلیاں خود بخود اس کشت کی زیرِ اثر حرکت میں آ گئی تھی جو اس کے اندر جنم لے رہی تھی۔ یہ گستاخی! روحان نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچا، لیکن اس کے لہجے کی سردی اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری الجھن نے لے رکھی تھی۔ یہ گستاخی تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے ملیحہ بیبی۔ ہر بار میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر مجھے چیلنج کرنا تمہاری عقل مندی نہیں ہے۔ ملیحہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن روحان کے حصار کی وجہ سے وہ ہل نہ سکی۔ اس کی اپنی تپتی ہوئی نگاہیں روحان پر ٹکا دی اور بامشکل اپنے الفاظ کو پورا کیا، تو پھر مجھے سزا دیجیے۔ کیوں خود کو اس قید خانے میں روک رکھا ہے؟ ملیحہ کی آواز میں ایک ایسی بے بسی اور غصے کا امتزاج تھا جس نے روحان کے اندر کی ہر دیوار کو ہلا دیا۔ روحان نے مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک قدم پیچھے ہٹایا، اپنا ہاتھ فریم سے ہٹایا اور منہ موڑ کے پلنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل بھی اس وقت کسی بند دروازے کو توڑنے والے طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اپنا بستر سنبھالو اور جا کے آرام کرو ملیحہ، روحان نے اپنی پیٹھ اس کی طرف کیے ہوئے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی جو اس کے زہریلے طنز کا حصہ ہوتی تھی۔ آنے والے کل اس حویلی میں ایک نیا طوفان لے کر آئے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری یہ ضد تمہیں زیادہ دیر تک زندہ رکھ پائے گی۔ ملیحہ نے اپنی دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو دباتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی گال اب بھی دہک رہی تھی اور روحان کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنے قدم اٹھائے اور کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی آرام دہ جگہ کی طرف چلی گئی جہاں اس نے رات گزارنی تھی۔
بستر پہ لیٹتے ہوئے روحان نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار ملیحہ کی وہ بے باک آنکھیں اور اس کے قریب ہونے کا احساس ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اور ادھر اندھیرے میں بیٹھی ملیحہ کے دل میں اب بھی نفرت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی انجاگی سلگ رہی تھی جو آنے والے دنوں میں اس حویلی کی ہر دیوار کو راہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ باہر آسمان پر گرجتی بادلوں اور تیز بارش کی طوفانی بوندیں جب شاہ حویلی کی پرانی بلند و بالا کھڑکیوں کے شیشے سے ٹکرا رہی تھی، تو اس بند کمرے کے اندر کا ماحول باہر کے موسم سے بھی کہیں زیادہ متلاطم اور گرم ہو چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھی، اس کمرے کی مکینوں کی سانسیں ایک انوکھے ہیجان میں الجھی ہوئی تھی۔ ملیحہ پچھلے کئی دنوں سے اس حویلی کے سرد ماحول اور ذہنانی دباؤ کے خلاف ڈھال بنی تھی، لیکن جسمانی تھکن اور اندرونی کشمکش نے آج اس کے حساب کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کی قطریں چمک رہی تھی۔ وہ پلنگ کے ایک کونے پر نیم دراز تھی، اس کی پلکیں جو بوجھل تھی، مگر اس کے باوجود اس کی پیشانی پر موجود شکنیں اس بات کی خواص تھی کہ ہوش کی حالت میں بھی وہ کسی تکلیف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں تھی۔ دروازے کے پاس ہلکی سی چاپ کے ساتھ روحان شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ باہر کسی ہنگامی معاملے کو سلجھا کر لوٹا تھا۔ اس کی شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر گہری تھکن کے ساتھ ساتھ ایک بے نام سے بے چینی بھی حائل تھی۔ جب اس کی نظر کمرے کے کونے میں سیٹ پہ پڑی ملیحہ پہ پڑی تو اس کے قدموں کی رفتار خود بخود جھک گئی۔ اس نے اپنے کوٹ کو وہیں صوفے پہ ڈالا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا فوراً ملیحہ کے قریب آ گیا۔ ملیحہ! روحان کی آواز میں وہ رائتی سرد مہری غائب تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسی گہری تشویشناک لرزش تھی جو اس کے اپنے قابو سے باہر تھی۔ اس نے جھک کر اپنا ہاتھ ملیحہ کی پیشانی پہ رکھا۔ ہاتھ کا لگنا تھا کہ روحان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ ملیحہ کا جسم کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو کا حصار دے کر ملیحہ کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ملیحہ نے اپنی بوجھل اور نیمپا آنکھیں کھولی اور دھندلی سی نظر سے روحان کی پیشانی چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اتنی فکر مندی کیوں، روحان شاہ؟ ملیحہ کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ ہوا میں تحلیل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی یہ قیدی کہیں آپ کی قید سے پہلے ہی اس دنیا سے نہ چلی جائے، آپ کا بدلہ ادھورا رہ جائے؟ روحان کے اندر کا طوفان اس طنز پر مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے سے، یہ شاید بے بسی سے، ملیحہ کے دونوں بازو کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھوڑا سا جھڑکتے ہوئے اس کے بالکل قریب اپنا چہرہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دائرے تیر رہے تھے۔ بدلہ؟ روحان کی آواز حلق سے نکلی، ایک دبی ہوئی گرج کی مانند، جس میں غصے سے زیادہ ایک شدید اندرونی تپش شامل تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اب بھی اس گھسی پھیٹی نفرت کے کھیل میں دلچسپی رکھتا ہوں ملیحہ؟ جب سے تم اس حویلی میں آئی ہو، تم نے میرے تمام اصولوں، میری تمام سرد مہری اور میری اس حویلی کے ہر پرانے ضابطے کو جلا کے رکھ دیا ہے، اور اب تم مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کیوں فکر مند ہوں؟ ملیحہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کی نگاہیں روحان کی ان گہری سلگتی ہوئی آنکھوں میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان کا یہ فاصلہ اب کس قدر سمٹ چکا تھا کہ روحان کی سانسوں کی تپش ملیحہ کی گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ قربت جو پچھلے کئی دنوں سے صرف ایک انکہی کشش تک محدود تھی، اب ایک ایسے جنون میں تبدیل ہو رہی تھی جہاں کسی بھی قسم کے منطق، کسی بھی دیوار اور کسی بھی خوف کی لہر کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ روحان نے اپنے ہاتھوں کو ہٹا کر آہستگی سے ملیحہ کے گال پہ رکھا۔ اس کا لمس اس قدر نرم اور پرخلوص تھا کہ ملیحہ کا پورا وجود ایک شدید سنسناہٹ سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے دفاع کے آخری دیوار کو بھی گرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو ایک بار پھر کھولا اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر روحان کی کلائی پہ رکھ دیا۔ اس کی انگلیوں کی وہ ہلکی سی گرفت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب وہ اس دنیا کے سامنے مزید مزاحمت کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اگر یہ قید ہے روحان، ملیحہ نے اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان کو تالو سے لگاتے ہوئے انتہائی مدھم مگر دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے لہجے میں کہا، تو مجھے اس قید سے رہائی نہیں چاہیے۔ ان الفاظ نے روحان کے دل پر کسی بجلی کی طرح اثر کیا۔ اس کے ضبط کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر ملیحہ کو اپنی باہوں میں اس طرح بھینچ لیا جیسے وہ اس دنیا کی ہر نظر اور ہر عذاب سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کا یہ گلے لگانا کوئی زبردستی کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ دو ایسے روحوں کا ملاپ تھا جو طویل نفرت اور تلخی کے بعد ایک دوسرے کی پناہ گاہ ڈھونڈ چکی تھی۔ روحان کے مضبوط اور گرم بازو کے حصار میں آتے ہی ملیحہ کو یوں محسوس ہوا جیسے سردیوں کی سردی ایک ہی لمحے میں پگھل گئی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ روحان کی کشادہ شانوں پر رکھ دیے اور اس کے سینے میں چھپے ہوئے دل کی تیز دھڑکن کو اپنے اندر محسوس کیا۔
باہری طوفان اپنی پوری شدت سے برس رہا تھا اور اندر ان دونوں کی دنیا میں اس تاریخ کمرے اور اس بے پناہ غربت تک سمٹ چکی تھی۔ روحان نے اپنے چہرے کو جھکایا اور ملیحہ کی پیشانی پر ایک لمبا، گہرا اور شدت احساس سے بھرپور بوسہ دیا۔ وہ بوسہ صرف محبت کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اس لڑکی کے آگے مکمل طور پہ ہار مان چکا ہے۔ ملیحہ کی پلکیں اس لمس کی شدت سے بند ہو گئی اور اپنے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی جو درد کی نہیں بلکہ اس گہرے سکون کی تھی جو اسے پہلی بار اس حویلی میں نصیب ہوا تھا۔ ملیحہ، روحان نے اس کے نام کی سرگوشی کی شکل میں اس کے ہونٹوں کے قریب دہرایا اور پھر مزید انتظار کیے بغیر اپنے ہونٹوں کو اس کی کان کے پاس لاتے اس کے گلے کے نرم جلد اور گردن کی موڑ پہ اپنی چاہت کا ایک گہرا اور سلگتا ہوا نشان چھوڑ دیا۔ اس کی اس بے قابو قربت نے ملیحہ کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ ملیحہ نے بے اختیار اپنی انگلیاں روحان کے بالوں میں الجھا دی اور اس کے جسم کی تپش اب روحان کے جسم میں بھی سرایت کرتی چلی گئی تھی۔ یہ لمحہ الفاظ سے بالاتر تھا۔ یہ اس روایتی سرد حویلی کی دیواروں کے خلاف ایک ایسی بغاوت تھی جس میں دو انسان ایک دوسرے کے اندر اس طرح جذب ہو رہے تھے کہ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی ذات اور کوئی ماضی باقی نہیں رہا تھا۔ روحان نے اپنے ہاتھ کو ملیحہ کی کمر پہ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ مزید قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے دونوں کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ اس کا دل ایک ایسے جنون میں مبتلا تھا جو اب ہر ضابطے اور ہر اصول کو توڑنے کے لیے تیار تھا۔ ملیحہ نے اپنی مدھم ہوتی ہوئی سانسوں کے ساتھ روحان کے سینے پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، تمہیں مجھ سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے روحان شاہ، جبکہ ہم دونوں کی شروعات ہی نفرت سے ہوئی تھی۔ روحان نے اپنے چہرے کو اٹھا کر سیدھا ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پتھریلی سردی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا سمندر تھا جس میں محبت، شدت اور پاگل پن کی تمام حدیں پار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ملیحہ کے چہرے کے نقوش پہ پھیرا، اس کے نئے نقش کو چھوا اور انتہائی پختہ اور گہرے لہجے میں کہا، کیونکہ تم وہ پہلی لڑکی ہو ملیحہ جس نے اس حویلی کی کسی دیوار سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے میری ہی زبان میں آنکھیں ملائی ہیں۔ نفرت کی اس آگ میں ہم دونوں جلے ضرور ہیں، لیکن اس آگ سے جو احساس جنم لیا ہے وہ بھی اس دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تم میری کمزوری نہیں ہو ملیحہ، تم میری وہ طاقت ہو جس کے بغیر اب اس روحان شاہ کا وجود ادھورا ہے۔ اس کے بعد کے لمحات الفاظ کے محتاج نہیں رہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک ایسے جذباتی اور جسمانی سفر پہ نکل چکے تھے جہاں باہر کی دنیا کا شور، حویلی کی شاطر عورتوں کی سازشیں اور ماضی کے تمام زخم ایک ایک کر کے مٹ رہی تھی۔ روحان کی بازوں کا حصار اب ملیحہ کے لیے اس دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ بن چکا تھا اور ملیحہ کا سر اس کے سینے پر ٹک کر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ اب یہ کہانی صرف ایک زبردستی کے نکاح یا انتقام تک نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسے جنون کی داستان بن چکی تھی جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ بارش کی وہ تیز بوندیں اب بھی کھڑکی کے شیشوں پہ دستک دے رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر کا یہ طوفان اب محبت کی ایک پرسکون اور گہری وادی میں داخل ہو چکا تھا، جہاں آنے والے کل کے ہر خطرے سے لڑنے کے لیے یہ دونوں اب ایک ہو چکے تھے۔ وقت نے شاہ حویلی کے در و دیوار پر جمی سرد مہری خوف اور غبار کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا تھا۔ اب وہ تاریخ اور گھٹن زدہ ماحول کہیں گم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک پرسکون، روشن اور محبت سے مہکتی ہوئی فضا نے لے لی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں ملیحہ نے اپنی زندگی، اپنے باوقار اخلاق اور فولادی عزم سے نہ صرف روحان شاہ کے دل پر مکمل حکومت قائم کر لی تھی بلکہ شگفتہ بیگم سمیت حویلی کے تمام افراد کے دلوں میں بھی اپنے لیے ایک ایسا بلند و بالا مقام، احترام پیدا کیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ آج کی صبح شاہ حویلی کے لیے ایک نئی، شاداب اور مسرت بھرے سورج کا پیغام لے کر آئی تھی۔ باہر دھوپ حویلی کے وسیع و عریض باغات میں پوری آب و تاب کے ساتھ بکھری ہوئی تھی اور اندر دلان میں خوشگوار ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شگفتہ بیگم جو کبھی ملیحہ کی ہر بات پہ طنز کے تیر چلاتی تھی، اب خود آگے بڑھ کر ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتی تھی اور ان کے چہرے پر ملیحہ کے لیے ایک سچی اور شفقت بھری مسکراہٹ ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ اوپر والے کمرے میں جہاں کبھی صرف سردی، تنہائی اور ایک دوسرے کے خلاف تنے ہوئے حساب کا راج تھا، آج محبت کی نرم اور سچی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روحان شاہ جو اپنی روایتی بے رحم، سرد اور سنگ دلانہ انداز کے بالکل برعکس اب ایک سراپے شفقت اور دیوانہ وار محبت کرنے والا انسان بن چکا تھا، ملیحہ کے قریب صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون اور چمک تھی جو اس کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ دروازے کے پاس ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی فیملی کے معزز معالج اور کچھ دیر بعد شگفتہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ شگفتہ بیگم کے چہرے پر ایک ایسی ماں جیسی خوشی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔
انہوں نے آگے بڑھ کر ملیحہ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر اپنی خوشی کو مزید نہ چھپاتے ہوئے پورے کمرے کے ماحول کو خوشیوں سے معطر کر دیا۔ مبارک ہو سب کو، شاہ خاندان کے وارث اور اس گھر کی اصل رونق کی آمد کی خبر اس حویلی کے تمام پرانے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے۔ شگفتہ بیگم کی آواز میں جو خوشی اور فخر تھا، اس نے کمرے کے مکینوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ خوشخبری نیچے ہال میں موجود تمام رشتہ داروں، پرانے ملازموں اور خاندان کے دیگر افراد تک پہنچی تو پورا گھر مبارکباد کے شور، دعاؤں اور مسرت بھری آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہال کے بڑے فانوس کے نیچے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کسی پر کوئی کھچاؤ، حسد یا بناوٹ نہیں تھی۔ سب کے دلوں میں ملیحہ کے لیے ایک پختہ اپنائیت اور احترام بسا ہوا تھا۔ روحان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ملیحہ کو اپنے مضبوط اور گرم حصار میں لے لیا۔ اس کا دل اس وقت کسی بھی پرجنون اور بے قابو خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جھک کر ملیحہ کے کان کے پاس انتہائی دھیمی، لرزتی اور محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نا ملیحہ کہ یہ قید خانہ ہے؟ دیکھ لو، آج اسی قید خانے کو تم نے اپنے قدموں کی برکت اور اس پاکیزہ محبت سے جنت بنا دیا ہے۔ اب اس حویلی میں میرا وجود، میری سانسیں اور میری ہر سانس کی خوشبو صرف تم سے وابستہ ہے۔ ملیحہ کے چہرے پر ایک خوبصورت، شرمیلی اور مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے روحان کے مضبوط سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اس کی زندگی کا یہ سفر نفرت، جبر اور زبردستی کے کانٹوں سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کی منزل نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی محبت، صبر اور خودداری ہر طوفان کا رخ موڑ کر انسان کی اس اصل منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ شام کے سائے جب حویلی کی بلند مینار اور روشن جھاڑو فانوس پر ڈھلنے لگی تو پورا شاہ خاندان ایک ساتھ بڑے ڈائننگ ہال میں ایک پروقار دسترخوان پر جمع تھا۔ شگفتہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے ملیحہ کو لقمہ کھلایا اور روحان کی نگاہیں مسلسل ملیحہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جن میں اپنی پوری کائنات کی خوشیاں سمائی ہوئی تھی۔ بچوں کی کھلکھلاہٹ، بزرگوں کے دل سے نکلنے والی دعائیں اور چاروں طرف پھیلی ہوئی روشنی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، محبت کا ایک دیا انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا ہے۔